الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة المساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی جو گفتگو ہے وہ صدقہ فطر سے متعلق ہے. صدقہ فطر کا فائدہ، اس کی اہمیت اور مختصر سے موٹے موٹے اس کے احکام اور مسائل. روزے دار جتنا بھی اہتمام کر لے صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کا، تو کچھ چیزوں سے تو وہ بچ جاتا ہے اور بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. خاص طور پر وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دینے والی ہیں، ان سے آدمی احتیاط کر لیتا ہے، ان سے بچ جاتا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے عام طور پر روزے دار بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا. مثال کے طور پر لایانی باتیں، لغو، عبث اور بیکار کام، یا الٹی سیدھی ایسی حرکتیں جو روزے کے شائن شان اور مناسب نہیں ہیں، تو اس کے تدارک کے لیے یہ یوں کہہ لیں کہ روزے کی زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر مقرر فرمایا. زکوٰۃ ایک اپنی جگہ ہے، روزے کی زکوٰۃ، تاکہ یہ جو چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کا تدارک جو ہے وہ صدقہ فطر سے ہو جائے. ایک تو حکمت اس میں یہ ہے، اور دوسرا مقصد صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا امت کے جو مسکین اور غریب ہیں بیچارے، ان کی مالی اس طریقے سے مدد کرنا کہ عید کے دن وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، اور وہ بھی یہ عید کا دن اسی طرح خوشی سے منائیں جیسے ہمارے بچے خوشی سے مناتے ہیں. آج انہیں اپنے کھانے پینے کی اور اوڑھنے کی، کپڑے لتے کی، دوسری چیزوں کی آج فکر نہ ہو. آج ہم ان کو ان چیزوں سے آزاد کر دیں اور مستغنی کر دیں. تو وہ کہ صدقہ فطر کے دو بنیادی مقاصد ہوئے. ایک تو روزے میں پیش آنے والی جو کوتاہیاں ہیں اس کا تدارک اور اس کی تلافی، اور دوسرا غریب جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنا تاکہ آج وہ اس احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. دو باتیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہے، اس صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ تو اتنی بات اجمالی طور پر سمجھ لی جائے کہ صدقہ فطر ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے. البتہ اس میں ایک اور بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے عام طور پر ایک دو شرطیں ایسی ہیں جو صدقہ فطر میں نہیں پائی جاتی. مثال کے طور پر زکوٰۃ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جو مال اس کے پاس ہو وہ مال نامی ہو. مال نامی کا مطلب یہ کہ اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو. صدقہ فطر میں ضروری نہیں ہے. ایک بات. دوسرا، زکوٰۃ سال کے بعد واجب ہوتی ہے. اس مال کے اوپر سال گزرنا شرط ہے اکثر ہے مال پر، لیکن صدقہ فطر کے لیے ضروری نہیں ہے. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک آدمی کے پاس بقدر نصاب مال نہیں ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن گھر میں ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ اگر اس تمام کے تمام سامان کی مجموعی مالیت اگر لگائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نصاب کو پہنچتی ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے. تو صدقہ فطر بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز عید کے ادا کرنے سے پہلے اسے دے دیا جائے. تو یہ انشاءاللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر بڑا اجر اور ثواب بھی ہے. اور صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ آپ کو معلوم ہے، گندم کا الگ نصاب ہے، کشمش کا الگ ہے، جو کا الگ ہے، کھجور کا الگ ہے. لیکن یاد رکھیں اچھے طریقے سے
کہ صدقۃ الفطر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ سارے کے سارے 160 روپے کے حساب سے ادا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، تو کھجور کے اعتبار سے ادا کریں، کشمش کے اعتبار سے ادا کریں، وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ غربا کا زیادہ فائدہ ہے. جو ہے وہ 430 روپے، کھجور جو ہے وہ 1230 روپے، کشمش 2450 روپے، یہ نصاب ہے، اور گندم جو ہے وہ 160 روپے. تو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ صدقہ فطر ہمیں ادا کرنا چاہیے. جو گھر میں بچے نابالغ ہیں ان کا صدقہ فطر ان کے والد کے اوپر ہے، جن کے زیر سایہ وہ رہ رہے ہیں. بیوی کا صدقہ فطر اگر اس کے اندر یہ ساری شرائط پائی جا رہی ہیں تو خود اس کے اوپر ہے، لیکن اگر شوہر ادا کر دے، چاہے اسے پوچھا ہو یا نہ پوچھا ہو، ادا ہو جائے گا. تو جتنے بھی گھر میں افراد رہتے ہیں جو بالغ ہیں ان کے اوپر خود صدقہ فطر ہے، اور جو نابالغ ہیں ان کا صدقۃ الفطر ان لوگوں کے ذمہ ہے جن کے زیر تربیت وہ لوگ رہ رہے ہیں. تو صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ تھوڑی سی رقم ہے، اس میں کیا دیکھنا کہ میرے اوپر ہے یا نہیں، یہ 160 روپے کم سے کم ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو ادا کرنا چاہیے، چاہے اس نے روزے رکھے ہوں یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزے نہ رکھے ہوں. ہر ایک کے اوپر صدقۃ الفطر ہر ایک کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، تاکہ روزے میں جو کچھ کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دے، اور غریبوں کو بھی ہم آج کے دن اپنے ساتھ خوشی میں شریک کر لیں. یہ ہے موٹے موٹے صدقۃ الفطر کے مسائل. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.